سورہ النور 18واں پارہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی جو آیہ مبارکہ ہم نے سیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اور یہ پاکیزہ مرد اور عورتیں اس سب سے بری ہیں جو خبیث مرد اور خبیث عورتیں ان کے بارے میں بہتان تراشی کرتے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور رزق کریم ہے۔ آخری بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اگلی آیات میں اللہ تعالی وہ احکامات عطا فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور بہتان تراشی، فحاشی، بدکاری کے جو رستے ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، معاشرے میں اوور آل خیر جاری ہو جاتی ہے اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے خیر اور عافیت کا رستہ تلاش کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ گناہ کرتے چلے جائیں، ماحول گناہ کے لیے سازگار ہو اور اس کے نتیجے میں قانون حرکت میں آئے اور ہر کسی کو سزائیں ملتی چلی جائیں۔ اسلام کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ وہ ایسے احکامات دیتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ خیر کے اوپر آ جاتا ہے، برائی دب جاتی ہے، خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بیمار دل کا انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر برائی کے رستوں پر چلنا شروع ہو جائے اور پھر اس حد تک اس کا عادی ہو جائے کہ کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کرنے لگے جس پر لوگ گواہ بن جائیں، تو پھر اس شخص کو سزا دی جائے گی اور اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک اسلامی خوبصورت معاشرہ تشکیل پایا جس میں لوگ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے اور اپنے اوپر شریعت کی پابندیوں کو لاگو کرنے والے تھے۔ تو خال خال ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پر اللہ کے احکامات سے جب روگردانی کی گئی تو کچھ خرابیاں نظر آئیں، اور معاشرتی طور پر ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اسی خیر کے عمومی طور پر موجود ہونے اور ظاہر اور غالب ہونے کا نتیجہ تھا کہ گناہ کرنے والے بھی زیادہ دیر تک اس گناہ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے۔ ان کے اندر جو خیر موجود تھی اس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے دنیاوی سزا جو بسا اوقات بڑی سنگین اور مشکل بھی تھی اس کو قبول کر لیں،
لیکن دخروی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی بھی مرد یا خاتون کو رجم کیا گیا ہے تو وہ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو اتنی بے باکی کے ساتھ گناہ کے اوپر کاربند ہو جائے کہ چار لوگ اس برائی کی گواہی دے سکے۔ ہاں، اعتراف جرم پر، اور وہ بھی صریح اعتراف کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد قائم کی ہے۔ اور اس میں بھی ہم جب غامدیہ خاتون کا واقعہ دیکھتے ہیں تو حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ واپس لوٹ جاؤ کیونکہ تم حاملہ ہو، جب تک تمہارا وضع حمل نہیں ہو جائے گا ہم تم پر سزا نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ واپس جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی داروغہ نافذ نہیں کرتے، کوئی پہرا نہیں بٹھاتے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ اور وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد اپنے بچے کو اٹھا کر آتی ہے اور اللہ کے رسول کو کہتی ہے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی اس بچے کی رضاعت کا معاملہ ہے، ہم اس وقت تک تم پر حد نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ بچہ خود روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اب بچہ خود روٹی کھانے کے قابل کم از کم سال، 1.5 سال یا 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اب وہ خاتون واپس جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی پولیس نہیں بٹھاتے، اور وہ یہ عرصہ گزارنے کے بعد اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑائے ہوئے اس کو اپنے ساتھ چلاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام شرائط پوری ہو گئی، مجھ سے اس گناہ کے ساتھ زندہ نہیں رہا جاتا، آپ مجھے پاک کر دیں۔ اور بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نافذ کرتے ہیں، اور اس حد کے نفاذ میں صحابی رسول کے جسم پر جب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ کچھ نازیبا کلمات کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات پسند نہیں آتے، اور آپ فرماتے ہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے گناہ گاروں کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کفایت کر جائے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ جو احکامات اگلی آیات میں دی جا رہے ہیں جب اس پر عمل ہوا تو معاشرے کے اندر خیر غالب آ گئی، اور کسی جگہ اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ واقعات ہو بھی گئے تو وہ بھی توبہ اور استغفار کے اوپر ہی جا کر ختم ہو گئے۔ تو توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اس ارادے اور نیت کے ساتھ ان احکامات کو سنیں کہ ہم نے ان پر عمل پیرا ہونا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی ہی مرتبہ انسان کو اللہ کی طرف سے خیر کی بات پتہ چلتی ہے، کتاب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پتہ چلتے ہیں، لیکن سنتے ساتھ اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، سنتے ساتھ اس کے اندر سے آواز آتی ہے یہ میں نہیں کر سکتا، میری تو فلاں مجبوری ہے اور فلاں مجبوری ہے، اور انسان اپنے آپ کو لائسنس دیتے ساتھ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو اس پر عمل ہی نہیں کرنا۔ اس لیے کتاب و سنت کی تعلیم و تعلم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کر کے بیٹھا کریں، نیت کر کے بیٹھا کریں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگ کر بیٹھا کرے کہ یا اللہ جو کچھ سننے اور سنانے کا موقع ملے اس پر خیر اور عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم گھروں کے اندر داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس طلب کر لو۔ اس کا کیا معنی ہے ابھی بات کرتے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کہہ لو ان گھروں کے رہنے والوں کے اوپر۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے زیادہ خیر کا باعث ہے
کہ شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم ان کے اندر کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان کے اندر مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بڑا ہی باخبر ہے، اللہ اس کا علم رکھتا. ان دو آیات کے اندر چند بڑے اہم مسائل ہیں جن کی مزید تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی احادیث کے اندر موجود. پہلی بات جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا باقی گھروں کے اندر داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم انسیت طلب نہ کر لو. اللہ تعالی جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں احکامات عطا فرماتے ہیں تو اہل ایمان کو ان کے ایمان کے حوالے سے پکارتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے متعدد بار عرض کر چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا سننے کے بعد انسان کے اندر ایک کیفیت آنی چاہیے، بالکل اس طرح جس طرح اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو میں اس کے نام سے پکاروں کہ چودھری صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، تو جس کے لیے یہ میں لفظ استعمال کروں گا سارے مجمع میں سے بالخصوص وہ شخص متنبہ ہو جائے گا کہ مجھے کوئی خاص بات کہی جا رہی. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں. جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کوئی خاص بات اللہ کی طرف سے میرے لیے آ رہی ہے. دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، وگرنہ خالی خلی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو قرآن نے بعض جگہوں پر ایک اور صیغے سے بھی بیان کیا. حکم دینے کے بعد اللہ فرماتے ان کنتم مؤمنین، ایسا کر لو اگر تم مومن ہو. دعوت تو ہے لیکن کیا حقیقت میں ہو؟ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اس پر میں اور آپ الرٹ ہوں کہ ہمارے لیے ایک حکم آیا. اب یہ اللہ کا حکم ہے، لا تدخلوا. یہ لا تدخلوا کا جو صیغہ ہے یہ اس تعبیر میں امر کا صیغہ، یعنی اللہ کی طرف سے حکمن یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کر لو تو بھی ٹھیک. یہ فرض ہے. اب فرض کیا کیا ہے؟ اپنے گھر کے سوا کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو. اب اپنے گھر کی تعریف کیا ہوگی؟ علماء کرام نے کہا ہے بیوتکم، تمہارا گھر، اس میں وہ گھر شامل ہے جس میں بندہ تنہا رہتا ہو یا صرف اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتا ہو. اب وہ گھر پورا مکمل گھر ہے تو وہ اس کے حکم میں شامل ہے. اگر وہ کوئی جوائنٹ فیملی میں ایک کمرہ ہے تو وہ اس کے حکم میں شامل ہے. بندے کا اپنا گھر صرف وہ ہے جہاں صرف وہ یا اس کی اہلیہ رہتے ہوں، یا وہ کوئی خاتون ہے تو وہ اور اس کا شوہر رہتے ہو. اگر جوائنٹ فیملی نہیں ہے، صرف گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں تو پورا گھر اس کے حکم میں داخل. وہاں بندہ بغیر اجازت کے جا سکتا ہے، حالانکہ وہاں بھی اجازت کے آداب ہیں جس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال صرف یہ گھر ہے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں ساس سسر بھی ہیں،
نیچے بہت سے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ایک کمرے میں ایک بچہ اور اس کی اہلیہ اور اس کے بچے رہتے ہیں، دوسرے کمرے میں دوسری فیملی ہے، تیسری میں تیسری فیملی ہے، یا نیچے والے پورشن میں کوئی اور فیملی ہے، اوپر والے پورشن میں دوسرے بھائی کی فیملی ہے۔ اب یہ جتنے کمرے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ گھروں کے حکم میں ہیں۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ سسر کے لیے، ساس کے لیے، نند کے لیے، بھابھی کے لیے، دیور کے لیے، بہنوئی کے لیے، گھر کے اندر موجود ان سارے لوگوں کے لیے کسی دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے اسی طرح اجازت طلب کرنا ضروری ہے جس طرح انسان کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتا۔ یہ کہنا کہ یہ تو گھر ہی ہے اور ایسے ہی گھر کے اندر گھستے چلے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حکم سنا گیا تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کے گھر جاتا ہوں ان کی خدمت کے لیے اور ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ان سے اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کسی ایسے وقت میں اپنی والدہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ جبکہ وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہو اور تمہیں اس کیفیت میں ان کو دیکھو؟ تو اولاد کا ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا بھی اجازت کے ساتھ ہی ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ اجازت کا معنی کیا ہوتا ہے اور اجازت کیسے طلب کی جاتی۔ اب جو بات میں نے کہی کہ انسان اپنے گھر میں جہاں وہ خود رہتا ہے یا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، جائز ہے اس کے لیے وہ بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، لیکن زیادہ بہتر اور انسب کیا ہے؟ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان عبداللہ ابن مسعود اذا جاء من حاجت فانتہا الی الباب، عبداللہ ابن مسعود اگر کسی کام سے گئے ہوتے اور وہ کام ختم کر کے گھر کے دروازے پر پہنچتے، تنحنح وبصق کراہۃ ان یہجم منا علی امر یکرہہ، تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر گلا کھنکارتے یا بسا اوقات بلغم تھوک دیتے، آواز پیدا کرتے، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک دم سے گھر کے اندر داخل ہو کر ہم میں سے کسی کو کسی ایسے منظر میں نہ دیکھے جس کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، پھر بھی انسان کی ایک پرسنل سپیس ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اہلیہ یا کوئی خاتون نہیں چاہتی کہ میرا شوہر بھی مجھے بعض ایسی کیفیات میں دیکھے جو اس کے لیے خود ناگواری کے باعث بن جائے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی بہتر یہی ہے کہ انسان ایسی کیفیت کے ساتھ داخل ہو جس میں گھر والوں کو معلوم پڑے کہ فلاں آ رہا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر کوئی مہمان آئے ہوئے اور اس کو معلوم نہیں گھر پہ مہمان آئے ہوئے، اگر گھر پہ اہلیہ کی کوئی سہیلیاں یا کوئی خواتین آئی ہیں اور وہ پردہ دار خواتین ہیں، یہ بندہ ایک دم سے اچانک سے اپنے گھر میں داخل ہو تو ظاہر بات ہے ان سے سامنا ہوگا۔ تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اطلاع کر کے اور اس ایسی کیفیت کے ساتھ داخل ہو جس میں گھر والوں کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تھوڑی تفصیلی احکامات بھی دی، بالخصوص وہ شخص جو کسی سفر پر گیا ہو اور اس سفر سے وہ واپس آ رہا ہو، تو اس کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ بغیر اطلاع دیے اچانک سے سرپرائز کے نام پر گھر والوں کے سر پر نازل نہ ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث، اذا اطال احدکم الغیبۃ فلا یترک اہلہ لیلا، اگر کوئی بندہ طویل عرصہ اپنے گھر سے دور رہا، اب وہ واپس آ گیا ہے، تو اس کو رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہیے. پتہ نہیں اس کے گھر والے کس حالت میں ہیں، نہیں ہے، اسے رات گزرنے کا انتظار کر کے صبح اپنے گھر میں آنا چاہیے جب گھر والے جاگ چکے. اور چونکہ فی زمانہ ذرائع ابلاغ ترقی کر چکے، اب انسان سفر سے واپس آتے اطلاع دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ میں فلاں وقت تک پہنچ جاؤں گا. تو وہ رات کو گھر آنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے گھر والوں کو بتائے کہ میں اتنے بجے رات کو اس وقت تک پہنچ جاؤں گا، تاکہ گھر والے اس کی آمد کے حوالے سے تیاری کر سکیں اور اس کا استقبال کر سکیں. اور دوسری حدیث میں کچھ اور تفصیل بھی ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ بندہ رات کو اچانک سے اپنے گھر والوں کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور نیت کیا ہو، یتخونہم او یلتمس عثراتہم، ان کی کسی خیانت کو تلاش کرنے کے لیے یا ان کی کسی کوتاہی کو تلاش کرنے کے لیے. بعض لوگ شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ٹوہ لگاتے رہیں اور گھر والوں کے عیب تلاش کرتے رہیں اور کہیں کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی. اس بات کے پیچھے اپنے گھر والوں کے اوپر ایک مشکوک نگاہ رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر. یاد رکھیں، انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا. غیر ضروری طور پر بغیر قرائن کے بلا وجہ ہی شک کرتے رہنا، اور یہ بیماری مردوں میں بھی موجود ہے اور عورتوں میں بھی موجود ہے. ہر وقت ایک دوسرے کے موبائل چیک کرتے رہنا، ایک دوسرے کی کسی کے ساتھ گفت و شنید کو کان لگا لگا کر سنتے رہنا، اور کہیں گئے ہیں تو ایک دم سے چھاپا مارنے کی نیت سے چھاپے مارنا. اللہ کے رسول نے فرمایا، غلطیاں، کوتاہیاں اور خیانتیں تلاش کرنے کے لیے اس طرح راتوں کو آ کر گھر والوں کے اوپر مسلط ہونا یہ جائز نہیں، یہ جائز اور درست بات نہیں. اس سے باہمی اعتماد خراب ہوتا ہے، اور ساتھ رہنے والا شخص یہ سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ اس کو مجھ پر یقین ہی نہیں. بد اعتمادی جو خرابیاں لے کر آتی ہے، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت میں جو خیر ہے اس سب کو زائل کر دیتی. تو بیوتکم کے بارے میں بھی حالانکہ یہ کہا کہ تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو سکتے ہو، لیکن اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی تھی. تو آپ یہ سوچیں کہ انسان کسی اور کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کتنی ہی اس کو احتیاط کرنی ہوگی. اب فرمایا حتی تستأنسوا، جہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، انس طلب کر لو. مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ بیان کیا. اصل لفظ اگر صرف اجازت کے معنی میں ہوتا تو ہونا چاہیے تھا حتی تستأذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو. فرمایا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے انسیت طلب کر لو. یعنی صرف اجازت ہی نہیں چاہیے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اجازت چاہیے. اگر کوئی مجبوری کے ساتھ آپ کو اجازت دے رہا ہے، اس کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. بسا اوقات آنے والا کسی ایسے منصب پر ہوتا ہے کہ بندہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. آنے والا عمر کے کسی ایسے حصے میں ہوتا ہے کہ بندہ اس کو مجبوری میں انکار نہیں کر سکتا. آنے والے کی شخصیت کا کوئی ایسا روب ہوتا ہے کہ بندہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. تو اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تم نے اس بات کو بھی چیک کرنا ہے کہ وہ بندہ جس سے تم اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہو، کہیں وہ کسی مجبوری کے تحت تو یہ اجازت نہیں دے رہا،
اور تم اس کے گھر میں اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر گھستے چلے جا رہے. بعض لوگوں پر انسان نے کسی مشکل وقت میں احسان کیا ہوتا ہے, اب وہ بندہ اس کے احسان کے بوجھ تلے ہے. اب یہ احسان فرمانے والے صاحب ہر دوسرے چوتھے روز اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ مہمان نوازی کرتا ہے, دوسری دفعہ کرتا ہے, تیسری دفعہ کرتا ہے. اب یہ بار بار کی مہمان نوازی صرف اس چکر میں کہ ہم نے تو اس پہ احسان کیا ہوا ہے, اب یہ تو ہمیں کچھ کھلائے پلائی گئی. یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. تستانسو کا ایک اور معنی بھی ہے. بسا اوقات کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس وقت گھر کا مرد گھر پر موجود نہیں, اس کے باوجود جاتا ہے. اب گھر کی خواتین مجبوری مارے اس کو گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہیں کہ یہ خاندان کا کوئی بزرگ ہے یا بڑا ہے یا کوئی دوست احباب میں سے ہے یا رشتہ داروں میں سے ہے, جبکہ اس داخل ہونے کو والے کو پتہ ہے کہ فلاں شخص کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جانا اس کو پسند نہیں آئے گا. یہ مجبوری کی اجازت ہے, یہ اس تستانسو کے اندر نہیں. تو صرف اجازت نہیں ہے بلکہ انسیت کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اجازت طلب کرنا, ایسے مواقع پر جانا جن مواقع پر جاتے ہوئے دوسرا آپ کو اپنے گھر کے اندر ویلکم کہتے ہوئے خوشی محسوس کرے. اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کسی بھی وجہ سے وہ کسی ناگواری کا شکار ہے یا آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہو رہا, تو اچھے انداز میں اجازت طلب کر لے, جلدی اٹھ جائیں. اب فرمایا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا, تم گھر والوں کے اوپر سلامتی کہو. یہ اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے. اس کی کس تفصیل ہے, اجازت مانگنی کس طرح ہے. بنو عامر کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے. بدو آدمی تھا, اس کو پتا نہیں تھا کہ اجازت کیسے طلب تک. کہنے لگا انجو, کیا میں اندر گھس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خادم تھے, آپ نے ان کو کہا اس کو جا کر اجازت طلب کرنا سکھاؤ, اور اس سے کہو انجو کہنے کے بجائے کہے السلام علیکم ادخل. سب سے پہلے سلام کہے اور پھر کہے کیا میں اندر داخل ہو جاؤں. اس بندے نے یہ بات سن لی اتنے میں, کیونکہ معلوم ہے حجرات چھوٹے چھوٹے تھے, تو اس نے کہا السلام علیکم ادخل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں اب تم داخل ہو جاؤ. تو انسان کو اس طرح سے السلام علیکم کہنا چاہیے اور اس کے بعد اجازت, داخلے کی اجازت طلب کرنی چاہیے. کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر سلام کے, بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم. اس طرح نہیں تمہیں بیٹھنے کی اجازت, واپس جاؤ اور باہر کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم, اونچی آواز سے سلام کہو. جب تمہیں اس سلام کا جواب ملے یا اجازت ملے کہ اندر داخل ہو تو پھر تم اندر داخل ہو. اسی طرح اجازت کتنی مرتبہ مانگے؟ حدیث میں آتا ہے اجازت 3 مرتبہ مانگے. اگر 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے پر کوئی جواب نہ آئے تو اس کو واپس چلے جانا چاہیے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. آپ نے 1 مرتبہ کہا السلام علیکم. حضرت سعد بن عبادہ کو آواز آ گئی, لیکن انہوں نے اونچی آواز سے سلام کا جواب نہیں دیا کہ جتنی زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر سلامتی بھیجیں اتنا ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے. تو اندر سے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم. انہوں نے آہستہ سے پھر کہا وعلیکم السلام. جب تیسری مرتبہ آپ نے سلام کہا اور انتظار کر لیا اور واپس جانے لگے تو یہ تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کی آواز سن رہا تھا لیکن صرف اس لیے آہستہ جواب دیتا رہا کہ آپ کثرت کے ساتھ ہم پر سلامتی بھیجتے رہے اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر گھر تشریف لے گئے.
اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے. اور اگر پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا جائے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر آپ کو رپلائی یہ آئے کہ بھائی ابھی آپ واپس چلے جائیں، تو آپ کو واپس چلے جانا چاہیے، اور اس کو ناگواری کا سبب نہیں بنانا چاہیے. بعض لوگ اس بات پر بڑے ناراض ہوتے ہیں، ہم نے فون کیا جی آپ نے فون نہیں اٹھایا. آپ فون کریں زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اگر اس وقت پر جواب نہیں ملتا تو آج کل تو بڑا آسان ہے، وائس میسج چھوڑ دیں اور اس کے بعد انتظار کریں. جب جس سے رابطہ کر رہے ہیں وہ اپنی آسانی محسوس کرے گا تو آپ سے واپس رابطہ کر لے گا. کال پہ کال، کال پہ کال بلا وجہ، ایک ہے کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر اور بات، لیکن غیر ضروری طور پر کال. اور اب تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی، میں اکثر آپ سے اس بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس بارے میں بھی تھوڑی سی تربیت ہو جائے. ٹھیک ہے ہم پبلک پراپرٹی ہو گئے، نمبر بھی عام ہو گیا، سوال جواب کی اجازت بھی ہو گئی، لیکن اس کے بھی کچھ ادب آداب. رات 11-12 بجے طلاق دینے والا طلاق دے بیٹھا، اب چاہتا ہے میں فوراً ہی رجوع کروں اور ابھی ہی مفتی مجھے جواب دے، اور اس وقت فون پہ فون، بندہ نہیں اٹھا رہا لیکن مسلسل رابطہ فون پہ فون. یہ درست طریقہ نہیں. اس لیے 3 بار اجازت طلب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت میں ایک اور بات بھی سکھائی. اگر آپ اجازت طلب کریں اور اندر سے پوچھا جائے کون، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے معاملے پہ جو میرے والد پر تھا بات کرنے کے لیے آپ کے گھر آیا، اور میں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ذا، کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا انا، میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا انا، یہ میں یہ کیا ہوا؟ کون کے جواب میں تعارف ہونا چاہیے، میں کیا ہوتا ہے؟ کون کے جواب میں انسان کو اپنا تعارف کروانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں اور اس جگہ سے آیا ہوں. اب بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی عجیب سے ایک جو ہے نا کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں اپنی ہی سبکی خود کرتے. فون آیا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، پہچانا نہیں جی آپ؟ اب اگر میں نے نہیں پہچانا اور آپ میرے جاننے والے ہیں تو اس میں کس کی سبکی ہے؟ جو خود رابطہ کر رہا ہے اس کی سبکی ہے. اب وہ کہتا ہے جی ابھی بھی نہیں پہچانا. بھائی نہیں پہچانا تعارف کروا دے. اور جی اب تو آپ بڑے لوگ ہو گئے نا، غریبوں کو کدھر پہچانیں گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک شخص مجھ سے ملنے آیا، شاید یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا. بات بالمشافہ ملاقات ہو رہی، مجھے کہتے جی پہچانا؟ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں پہچانا. کہتا ہاں جی اب تو آپ بڑے دفتر میں بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ ہو گئے، ہمیں کہاں پہچانے کے غریبوں کو. میں نے کہا پیارے بھائی اس کا جواب یہ نہیں ہوتا، اس کا جواب تعارف کروانا ہوتا. آپ تعارف کرائیں میری آپ کی کہاں ملاقات ہوئی، اگر اس پر میرا پہچاننا بنتا ہوا تو پھر میں آپ سے معذرت کر لوں گا کہ واقعتاً میں نے غلطی کی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہتا آج سے کوئی 8-9 سال پہلے، نوجوان سا تھا لڑکا، 8-9 سال پہلے آپ کی مسجد میں حسن قرات کا پروگرام تھا. اس پروگرام میں فلاں مدرسے کے 100 طلبہ کے ساتھ آیا تھا اور آپ سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے اس کو کہا میرے پیارے بھائی یہ 8-9 سال پہلے یقیناً آپ کی داڑھی نہیں آئی ہوگی. کہتا ہاں میں اس وقت تھوڑا چھوٹا تھا، داڑھی شاڑھی نہیں آئی تھی، تو اب آئی. میں نے کہا 8-9 سال پہلے جس پروگرام میں 2000 بندہ موجود تھا اس میں آپ 100 بندے کے گروپ میں آئے تھے اور اس وقت آپ کی داڑھی بھی نہیں تھی، اور اس پر میں آپ کو آج 9 سال کے بعد دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا، نہ فون پر نہ کبھی ویسے بالمشافہ، اور میں آپ کو نہیں پہچان سکا. تو یہ میرا تکبر ہے کہ میں غریبوں کو پہچانتا نہیں ہوں. یہ بیماری ختم کرے اپنے اندر سے. اجازت معروف طریقے سے کریں، اور جو تعارف آپ کا معروف ہے وہ کروائیں. مثال کے طور پہ میں اگر کسی سے رابطہ کرتا ہوں کہ ابوبکر صدیق بات کر رہا ہوں، تو عام طور پر لوگ مجھے ابوبکر صدیق کے نام سے
نہیں بلاتے. کوئی شیخ صاحب کہتا ہے, کوئی قاری صاحب, کوئی مولانا صاحب, کوئی حضرت صاحب. اب میں بسا اوقات فون کر کے کہوں ابوبکر صدیق, تو نہیں پہچان پاتے کہ کون ہے ابوبکر صدیق. تو میں اپنے تعارف میں پہلے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ میں ابوبکر صدیق بات کروں. اگر کوئی والد محترم کے دوستوں میں سے ہے تو ان کو تعارف کرواتا ہوں کہ میں مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب کا بیٹا بات کروں. اگر کوئی مسجد کے حوالے سے جانتا ہے تو میں اس کو تعارف کرواتا ہوں کہ میں G6 مسجد کا خطیب ابوبکر صدیق بات کروں. اگر کوئی کاروباری لین دین والا معاملہ ہے تو میں وہ تعارف کرواتا ہوں, تاکہ اگلا بندہ ایگزیکٹ جگہ پر پہنچے. یہ ٹائم ضائع کرنا, 5 منٹ لگے, نہیں جی آپ پہچانے تو صحیح, بوجھیں تو صحیح. کیوں بوجھیں بھائی؟ تو اجازت طلب کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اپنا واضح تعارف کروایا جائے. وقت مکمل ہو گیا. اسی ضمن میں جو مزید احکامات ہیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا